حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن پاک کے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ بہترین قصہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ آئیے، یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ جو یہ جانتے ہیں وہ ان کو بتا دے کہ جو اس کو نہیں جانتے۔ اس میں زوال سے عروج حاصل کرنے کی ایک مکمل داستان بیان کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی جب مصر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کا وہ خط پڑھ کر زاروں کی طرح رونے لگے اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، کہ جس سے ناراض ہو کر تم لوگوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنا ایک کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ بابا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیں، وہ آنکھوں سے لگائیں گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ان کے بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا، یہ کرتا میں مصر سے کنعان لے کر جاؤں گا، کیونکہ بکری کے خون والا کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا، جس سے بابا کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور وہ یقیناً مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ جب یہودا یہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے پوتوں سے کہا کہ اگر تم یہ نہ سمجھو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اب تک پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں اس کی خوشبو۔ پھر جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کی آنکھوں پر ڈالا تو انہیں بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا میں تم سے کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان نے مصر جانے کی تیاری شروع کی۔ جب وہ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کا استقبال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے گلے لگ کر آبدیدہ ہو گئے، کیونکہ یہ 40 سال کے بعد ان کی ملاقات تھی۔ وہ ان سب کو لے کر اپنے شاہی محل میں پہنچے، وہاں پر اپنی سوتیلی والدہ اور والد کو اپنے تخت پر بٹھایا اور ان کے 11 بھائی ان کے گرد بیٹھ گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے بابا، اللہ تعالیٰ نے میرے پہلے خواب کو سچ کر دیا اور وہ احسان کرنے والا اور بڑا ہی کریم ہے۔ اس نے مجھے قید سے نکالا اور پھر شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی کر دی تھی، آج وہ بھی ختم ہوئی، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزار دی اور وہ 24 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد مزید 24 سال تک مصر پر حکومت کی اور 120 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے گھروں میں برکت رہے، لیکن پھر اہلیان مصر کی منشور کے مطابق ان کو سنگ مرمر کے تابوت میں دریائے نیل میں رات کو دفن کر دیا گیا کہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے اور وہ پانی سب کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا جب حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو ہم کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔